مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے محبوب افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی اپنے کمال کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، یہ مالک کا احسان ہے کہ اس نے تمام مخلوقات میں سے شرف والی مخلوق انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے رہنے والی ذات ہے، بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک ذات۔ کوئی اس کا تعین نہیں کر سکتا اس ذات کے بارے میں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں چند باتیں بہت ساری جہاں کی ہیں، وہاں سے میں نے ایک آیت کریمہ سورۃ نحل کی، وہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی شان سب سے بلند ہے، کوئی اس کی بابت صحیح معنوں میں معرفت ذات کی نہیں رکھ سکتا۔ وہی بہت عزت والا اور حکمت والا ہے، اور ہر ایک کو جو عزت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، پھر وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالی تو ایک چھپا خزانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے چاہا کوئی میری پہچان ہو، کیونکہ اللہ نے مخلوقات میں سے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور مقصد ہے ہی نہیں انسان تیرا، تو پیدا ہوا ہے صرف اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بنائے جن بندوں کے ذریعے سے اللہ کی شان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہوتی تھی۔ سارے انسان تھے، لیکن ان انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اوصاف رکھے جو عقل میں نہیں آتے تھے کہ یہ کس طرح کے اوصاف ہیں۔ ان سے واضح ہوتا تھا کہ یہ بنانے والا کون ہے جس نے ان کو ایسے اوصاف دیے۔ وہ اللہ کی شان کے مظہر بنا کے اللہ نے بھیجے، کیونکہ اللہ کی شان اس طرح ہے کہ کون فایا کون، ارادہ کرے تو چیز ہو جائے۔ اسی طرح وہ بندے جو تھے ان سے بھی اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی شان کے مطابق کام اس طرح ہوتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ شان کس کی ہے، اور اللہ خود بیان کرتا تھا یہ میری شان ہے جس نے ان کو اس طرح۔ مثلا معراج پہ اللہ پاک نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اپنے بارے میں رب فرما رہا ہے، جس نے اپنے بندے کو
سیر کرائی لمحوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر، جس میں ٹائم گزرا ہی نہیں تھا، زمین پہ اتنی لمبی سیر کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی، لا تعین تک اپنے پاس لے کر گیا۔ اسی طرح ان لوگوں کی عجیب و غریب ان سے چیزیں جو ہیں وہ سرزد ہوتی تھیں، جنہیں معجزات کہتے تھے۔ یہ گروہ جو ہے یہ انبیاء کا گروہ ہے۔ ان کا مقصود جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ بھیجنے کا مقصود یہ تھا کہ بندوں کو اپنے مالک کی پہچان ہو اور وہ اس کی عبادت کریں، اس کے احکامات اسے سنائیں، نہ صرف احکامات سنا دیں بلکہ ان احکامات کی تشریح بھی دے دیں، اپنے احادیث بھی بتا دیں انہیں۔ اور یہیں تک بات نہ رہے بلکہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے اس ہدایت کو ان کے اندر داخل کر کے رکھ دیں، تاکہ اس کے مطابق وہ اللہ کی بندگی میں ڈھال جائیں۔ یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، ان نبیوں کے اندر بھی اللہ نے مختلف کمالات رکھے، مختلف اوصاف رکھے، مختلف معجزے عطا کیے، اور ان کے اندر بھی اللہ نے اس وجوہات کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا فرق رکھا۔ قرآن پاک میں اللہ کا کلام ہمیں بتاتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان کے اندر میں بھی فرق ہے، اور سب سے افضل الانبیاء نبی آخر الزمان میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے بنایا۔ کسی کو ایک معجزہ، کسی کو کچھ، اور آپ کی پوری ذات ہی معجزہ بنا کے عطا فرمایا۔ ان لوگوں کے فرائض یہ تھے یتلو علیہم آیات کا، اللہ کی آیتیں سنا دیں، آیتوں میں اللہ کے حکم ہیں وہ بتا دیں۔ حکم دو طرح کے ہیں، اوامر اور نواہی، کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ آج بھی انسانوں کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا کنسپٹ ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو یہی دین کے اندر بھی اللہ نے یہ حکم دیے کہ یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنے، اوامر اور نواہی۔ یہی لے کر آئے انبیاء، سارے احکامات اللہ پاک کے، انہیں کی تشریح بتائیے، انہیں کے بارے میں بتایا، اس کرنے کے یہ فائد ہیں تمہارے لیے، تم سیف رہو گے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اور اس کو نہ کرنے کے یہ فائدے ہوں گے کہ یہ سراسر ضرر اور نقصان والی چیز ہے، تم اس میں لتھڑ کر ڈوب کر برباد نہ ہو جاؤ، ان سے بچ کے رہنا۔ اور تیسری بات ان کے لیے ساتھ یہ اللہ نے عطا فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہی احکامات کے ساتھ ان کے قلوب و اذہان کو، نفوس کو رغبت دے دینی، کہ جن کا حکم دیا ہے کرنے کو ان کے دل ملا دینے اس حکم کے ساتھ، اور جن سے روکنے کا حکم دیا ہے دلوں کو ان سے دور کر دینا۔ اب اللہ طاقت ہے، کن فیکون والی طاقت ہے، ہدایت اس کے پاس ہے، لیکن یہ ہدایت کا ایک نظام اللہ نے دے دیا۔ اسی طرح وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے، اس پیدا کرنے کا ایک نظام دے دیا۔ نر اور مادہ دو الگ الگ بنا دیے، ان کے اندر اللہ نے مادے رکھ دیے جن کے ملاپ کے ساتھ اگلی نسل ہے، لیکن اس کے اندر کی پیدائش اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اولاد نہیں، اس لیے کہ رب نہیں چاہتا پیدا کرنا، اور کتنی کوشش ہوتی ہے کہ بچ جائے، آگے اولاد نہ ہو، لیکن جس نے آنا ہے روح نے، وہ سر چڑھ کے آ جایا کرتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے خالق کی ذات تو وہ ہے لیکن نظام وہ بنایا گیا ہے۔ اب اس نظام کے مطابق جو ہے بندے کو عمل پیرا ہونا پڑتا ہے تاکہ اللہ کے اس نظام کے مطابق اس کی خلق سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طرح ہدایت کے لیے بھی اللہ نے یہ نظام وضع کیا۔ ان انبیاء کو اللہ نے اپنی طرف سے جو ہدایت ہے
احکامات ہیں، اوامر اور نواہی، یہ بندوں تک پہنچانے کے لیے ان کو استعمال فرمایا، یہ نظام وضع کرنے کے لیے۔ اس ہدایت کے نظام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس جگہ پر کوئی ہدایت کے لیے پہنچانے والا نہیں، اس چیز کی ہدایت اللہ بندے کے اندر خود رکھ دیتا ہے۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کہتے ہیں ہدایت ہے۔ اب دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اب خوراک اس کے اندر کس طرح جائے گی، یہ طریقہ جو ہے اس کے اندر معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کی خوراک بھی موجود ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس بندے کے لیے جب رازق ہے تو اس کا رزق اتنا اس دنیا کے اندر بنایا کہ اس کی گنتی میں بھی نہیں آتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتا تو گن کے تو دکھا دے۔ سمجھ نہیں لگتی بندوں کو، سمندر کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، دریاؤں میں کتنی ہیں، وہ استعمال کے لیے ہوں یا کھانے کے لیے، وہ استعمال انسان کرتا ہے۔ زمین سے کتنی چیزیں اگائی جاتی ہیں، وہ کون استعمال کرتا ہے؟ انسان۔ چرند پرند کتنے ہیں، ان کو کون استعمال کرتا ہے؟ انسان۔ یہ انسان کے لیے بتائیے۔ اور روکی کس کو؟ جن کو حرام کہا وہ تھوڑی سی چیزیں، کہا کلو واشربوا حلالا طیبا، تیرے لیے بنائی ہیں، کھا لیکن صرف حلال اور پاک، تاکہ تو سیف رہے، تیری بہتری رہے۔ یہ احکامات انبیاء نے ہمیں سکھا دیے، بتا دیے۔ تو اسی طرح ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے ساتھ اس کی ہدایت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، پیدا ہی ہوا ہے بچہ، ماں کے پیٹ میں تو خوراک خود بخود اندر جا رہی تھی اس کے نالی کے ذریعے، اب باہر موجود ہے، بنائی تو رب نے ہے۔ جو ہی پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتی میں اس وقت دودھ ہوتا ہے۔ پہلے اتنے مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ تو موجود ہے لیکن چھاتی میں دودھ موجود نہیں۔ دودھ اس وقت موجود ہوتا ہے جب بچے کے پیدائش کا وقت قریب آتا ہے۔ اب وہاں دودھ بھی موجود ہے، بچہ بھی ہے، اگر بچے کو چوسنا نہ آئے تو فائدہ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ جو ہدایت ہے یہ رب خود بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے جسم کے اندر ڈال کے رکھ دیتا، کیونکہ وہاں تک اللہ نے ذریعہ نہیں دیا، اس لیے وہ خود تو موجود ہے اس کام کے لیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچے کے ہونٹ کے قریب انگلی لے کر جاؤ، وہ ہونٹ ایسے لے کے جاتا ہے، لگاؤ تو چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ اسے سکھا دیتا ہے۔ پھر بعد میں ہر چیز سکھانے کے لیے اس کے لیے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کی باتیں سنانے کے لیے مامور کیے گئے ہیں۔ اس لیے وہ بندے عام بندے نہیں ہیں، وہ بندے وہ ہیں جن کے قول اور فعل کے اندر میں اللہ کی شان نظر آئے، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ایسے نہیں کوئی عام بندہ بات کر رہا ہو، نہیں، یہ کوئی وہ بندہ ہے خاص جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے، تو اس کی بات اللہ کے ذریعے جو ہم تک پہنچ رہی ہے تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی شان ہیں جن کے لیے سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے، انبیاء سے کوئی نہ کوئی عقل سے ماورا بات ظاہر ہوتی تھی جس سے اللہ کی شان کا پتہ چلتا تھا کہ وہ کیسا ہے جس نے اس بندے کے اندر میں یہ شان عطا کر دی۔ اب اس سے مرعوب ہوتے تھے، اس کے قریب آتے تھے، وہ بتاتا تھا، جس طرح حضور نے فرمایا، اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، وہ ہے اللہ۔ اب اس سے مرعوب تھے، اس کے پاس محبت تھی، اس کو آتے ہی وہ اللہ احد جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر سرایت کرتا تھا یہ بات، اور وہ اس کی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے اندر بھی اللہ نے فرق رکھا، جس کو اللہ نے آخر میں بھیجا اور قیامت تک آنے والے زمانے کے حالات کے مطابق نت نئی چیزیں جو انسان کے سامنے ہوں گی، ان سب کے توڑ جیسے معجزات اللہ نے اس ذات مقدس کو عطا کر دیے کہ کوئی بھی لمحہ کتنی بھی ترقی یافتہ ہو جائیں، انسان کی عقل ختم ہو جائے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے جو معجزے سامنے آئے ان کا توڑ نظر ہی نہ آئے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک آپ دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی کا ہر لمحہ ایسے معجزات سے بھرا ہوا ہے. ہم سب نے سنا ہے آج بھی وہ کنویں موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ڈلا تھا تو وہ کڑواہٹ سے مٹھاس میں تبدیل ہو گئے تھے. اس ترقی یافتہ دور میں میٹھی سے میٹھی چیز کتنی بھی زیادہ مٹھاس والی ہو، ایک کنواں کسی کے گھر میں موجود ہو کڑوا، اس میں سارا کچھ مٹھاس ڈال دو وہ کبھی میٹھا نہیں ہوتا. عام پانی میں ڈالو تو مٹھاس کڑواہٹ تک چلی جائے گی، لیکن جس کے اندر میں کڑواہٹ ہے، کھارا پن ہے، اس میں تجربتاً آپ ڈال دیں منوں کے اعتبار سے، وہ کدھر جاتی ہے مٹھاس، اس کو میٹھا نہیں کر سکتی. تو یہ معجزہ قیامت تک کے لیے منہ چڑھ کے بولتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت تھی، کون فایا کون والے رب کی طاقت تھی جس نے اس لعاب مبارک کے اندر میں ایسی چیز ڈال کے رکھ دی. پھر اسی لعاب مبارک کے ساتھ کتنے اور معجزات ہوئے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سامنے تھی ہاتھ پہ، حضور ہے ڈیلا نکلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تھوک لگا کے جوڑ دیا. کہ بعد میں جب آج یہ آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں تو بڑے محدود انداز میں ہوتے ہیں، وائبل ہے یا نہیں، ڈی این اے مل رہا ہے یا نہیں، فلانی چیز ایسے ہے یا نہیں، اس کے بعد کیسے ہوگا، اس کا ریئیکشن کیسے ہوگا، کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا. تو اس تھوک نے ساری کام کر کے رکھ دیا نا کہ بتا دو. اللہ معجزہ معراج کا جتنی مرضی ٹائم اینڈ سپیس میں ترقی ہوتی جائے اس کا توڑ نہیں ہو سکتا. قرآن پاک خود معجزہ، عظیم و شان معجزہ. لیکن آپ اس وقت سے اللہ نے چیلنج کیا ذرا اس طرح کی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، سورت سے چلے اور ایک آیت پہ بات آ گئی. آج تک کوئی بھی اس طرح کا توڑ نہیں کر سکا. تو ان لوگوں کو اللہ نے اس لیے یہ عزت دی. اس لیے جب عزت اللہ نے دی ہے تو رب نے کہا ان کی عزت میری دی ہوئی ہے، ان کے بارے میں کسی نے انگلی اٹھائی تو گویا اس نے میرے بارے میں انگلی اٹھائی. اس کو رب اون کرتا ہے اس بات کو. اس لیے اللہ یہاں تک کہتا ہے بندے کے لیے، ایک ہی آیت سناتا ہوں، بہت ساری چیزیں اللہ نے کہیں. اللہ نے کہا جس نے اسے ذات دی مجھے دی، جس نے اسے کچھ کیا اسے مجھے سے محبت کی. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں. لیکن ایک بات، بندہ غلطی سے غلطی، بڑی سے بڑی غلطی کر دے جس کے اوپر حد نافذ ہو جائے، بڑی سے بڑی غلطی کرنے جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، اس کی جان تک جانے کا خطرہ، قتل کر دے نہ کر دے، اس طرح جس کے اوپر اس کی جان ختم کرنا جو ہے وہ سزا ہے. اللہ نے اسے کافر نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، لیکن اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہے تو نے اگر ادب کا اتنا بھی خیال نہ رکھا نا کہ تیری آواز ہی ذرا اس کے سامنے بے ادبی والی ہوئی، اونچی ہوئی، تحبط اعمالکم، تیرا عمل جو ہے وہ میں کھینچ لوں گا. اور سب سے بڑا عمل ایمان ہے، اس کو اللہ نے ایمان سے باہر پھینک دی. آپ کی ذات مبارکہ کو ہر چیز کو معجزانہ بنانے کا مقصود تھا کہ قیامت تک اور نبی آنا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ کی ذات مبارکہ کو اس طرح اللہ پاک نے جو ہے بتایا کہ قیامت تک جتنی مرضی بھی کوئی آگے سے آگے ترقی ہوتی جائے گی، حضور کے ایک ادنا سے اشارے اور فعل کے اندر جو ہے وہ بات ایسی ہوگی جس کا توڑ کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے قیامت تک آنے والی مخلوق عاجز ہوگی حضور کی ان اوصاف سے جن میں اللہ کی شان کا مظہر نظر آیا کرے گا. کوئی بڑے سے بڑی طاقت والا حکمران کس طرح بھی بات ہو، درختوں کو یوں اشارہ کرے اور درخت زمین چیر کے اس کے چاروں طرف پردہ کر دیں، ایسے ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک ہو سکے گا؟ حضور نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھا دیے یہ ساری چیز. اس لیے یہ معجزات ختم نبوت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہیں. ہر چیز
اس طرح جس طرح سورج روشن ہے اس طرح آپ کی زندگی میں مبارکہ روشن ہے۔ اب آپ نے کے بعد نبی تو کوئی نہیں آنا، پھر اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام ملا کہ جس طرح میں افضل ہوں سارے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی بات آئی، اسی طرح میری امت بھی باقی امتوں سے افضل ہوگی۔ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری تمام امتوں کے مقابلے میں، ہماری وجہ سے نہیں، ہماری کسی عمل کی وجہ سے نہیں، ہماری کسی عقل دانش کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبوب کی امت ہونے کی وجہ سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روشنی دل کی ایسی تھی کہ جس طرح مردے کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو نہیں، لیکن پہلے حیات آفرین تھی، جن کے اندر یہ حیات پہنچ جاتی تھی، روشنی پہنچ جاتی تھی، وہ تو پتھر بھی ہوتا تھا تو وہ بھی کلام کرنا شروع کر دیتا تھا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن ابو جہل انسان ہو کر بھی، حضور کو دیکھ کر بھی، مان کر صادق، لیکن اندر نہیں مانتا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے میں رسول اللہ ہوں تو یہ بھی مان لے کہ یہ بھی سچ ہے۔ ویسے تو کہتا تھا صادق ہے، لیکن یہ مرض تھا اندر، اس کے لیے من ذکر اللہ، ان کے لیے خرابی ہے جن کے یہ دل اللہ نے مردہ بنا کے رکھ دیے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ان کو کہا، کلا بل ران علی قلوبہم ان کو کہا، اور جن کے اندر ذرا سی روشنی چلی جاتی تھی وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس روشنی سے اس کو محبوب نظر نہ آئے کہ اس جیسا کوئی اور ہے، اور یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے رب جس نے نہیں کسی کو جنا اور جو کسی سے نہیں جنا گیا، تو کوئی نساڑا اس بات کے اوپر سننے کے بعد کبھی اس کا بیٹا یا بیٹی بنا سکتا تھا؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والی بات جو تھی یہ ان کے لیے تھی کہ کن کے اندر میں اللہ نے یہ محبت اور ادب رکھا تھا۔ دین ادب، آپ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خود ادب سکھایا کہ اس کے آگے بات نہ کرنا، آگے نہ چلے جانا، اونچی آواز نہ کرنا، تحبط اعمالکم، یعنی حد نافذ کرنے سے بھی زیادہ تمہیں ایمان سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں ان سارے حدود و قیود کے اندر، اس محبت کے اندر، ان آداب کے اندر ہمیں رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی نہیں آنا تو امت کی بات کی کہ یہ افضل امت ہے، تو اسی امت کے اولیاء کو، اللہ کے دوستوں کو، ان علماء کو، علماء راسخین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے یہ لوگ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ہیں، نہیں، جس طرح نبیوں سے اللہ کے احکامات لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچتے تھے صرف، بلکہ ان کے دلوں کے اندر گھل جاتے تھے اور وہ دلی طور پر راغب ہو کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے تھے، اسی طرح آپ نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو میرے غلام اور خلیفہ ہوں گے، وہ علماء راسخین، ان کی صحبت مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے احکامات انہی کے قلوب و نفوس کے اندر گھل جایا کریں گے اور وہ بلا تکلف احکامات خدا پہ عمل پیرا ہوں گے۔ یہ وہ چیز تھی جس سے ان کو ان کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ ان کی طرح ہوں گے۔ اور اس بات کو آگے چلاتا ہوں کہ اللہ نے ان کے لیے بتایا کہ یہ کے ساتھ کسی نے بغض رکھا، دشمنی رکھی، من عاد علی ولین، تو رب کہتا میری اس سے کھلی جنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے کہا تحبط اعمالکم، تو ان کے لیے بھی کھلی جنگ کیا ہے؟ ان کو بھی ایمان سے باہر نکالنے والی بات ہوگی۔ یہ ماہ مبارک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے صحابہ کرام وہ لوگ تھے، پہلے تو وہ لوگ تھے جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ایمان لانے والے تھے، اس روشنی کو پانے والے تھے۔ اس جیسا نبیوں کے بعد امت میں کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے والا، اخلاص والا
دل کی روشنی والا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ بڑے اولیاء کرام میں سے سب سے بڑے جو ہیں وہ اصحاب ہیں، اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد پھر صالحین کی باری آتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچ کو تصدیق کیا، دل و جان سے مانا، ان احکامات پہ عمل ہوئے، ان کی شکلیں صورتیں بدل گئیں حضور کے شکل صورت سنت کے مطابق، کردار بدل گئے، احکامات پہ عمل پیرا ہوئے، تقوی و طہارت ان کو دیکھ کر نظر آتا تھا، اس لیے رب نے انہیں سند عطا کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ میرے پہ راضی ہو گئے۔ اس لیے جس کو بھی دیکھو صحابی رسول کو، اس کی شکل صورت ایمان لانے کے بعد اپنے ڈیزائن میں نہیں رہتی تھی، حضور کے رنگ میں رنگے جاتے تھے۔ ہم نسلوں سے مسلمان ہیں، ہمیں شرم آتی ہے حضور کی سنت پہ چلتے ہوئے، خرابی اندر ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کو پیارا وہ لگتا ہے جو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، بات تو صحیح ہے نا، لیکن کرے کیا؟ کہہ بھی رہا ہے صحیح ہے، لیکن عمل اس لیے نہیں، یہ اندر سے ہاں نہیں کرتا نا۔ آپ کے دوست کی ہاں ہوئی ہے نا تو نظر آنا شروع ہو گیا نا، جن کی ہاں ہوئی تھی وہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح جو ہے ان کے بعد پھر آگے چلیں تو اس ماہ مبارک کی بات کر رہا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک بڑے ولی کا یہ مہینہ ہے جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، وہ ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ اتوار کی محفل میں ہم ذرا ان کے بارے میں زیادہ تذکرہ کریں گے، تو ابھی چند باتیں صرف ان کے سنوانے میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں کہ ان سب کو، جس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیرات ملی ہے، یہ کسی اس کی اپنی شان سے نہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ملی ہے۔ اور اللہ کا فضل اور کرم کس پہ ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر کیا، ادب والے کے اندر میں، محبت والے کے اندر میں۔ اس لیے ان کا بھی میں بچپن کا واقعہ سناتا ہوں کہ جس ادب کی وجہ سے ان کو یہ غوث وقت کا جو ہے، غوث الاعظم کا جو ہے وہ مقام ملا تھا۔ اللہ، تھوڑا سا تعارف ان کا کہ یہ جو تھے، یہ ایران کے صوبہ جیلان بھی کہتے ہیں، وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا مزار جو ہے وہ عراق میں ہے۔ اس فقیر کو 2 مرتبہ جانے کا ادھر شرف حاصل ہوا۔ ایک دفعہ تو میرا جہاز اغوا ہو گیا تھا، تو مجھے ادھر انہوں نے بلا لیا تھا، میں حاضر ہو کے آ گیا۔ اگلی دفعہ میں خود ذوق کے ساتھ گیا تھا، تو یہی فریاد کی تھی، پھر اپنی شان کے مطابق بلاؤ نا، تو مجھے سرکاری طور پہ ادھر جانا نصیب ہو گیا۔ تو آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی جو تھے، امام حسن کی اولاد تھے، اور آپ کی والدہ ام الخیر امام حسین کی اولاد ہے۔ نجیب الطرفین سید ہیں۔ 18 سال کی عمر تک آپ نے وہیں سے گیلان سے ہی علم دین حاصل کیا، اور اس کے بعد اجازت لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ 9 سال وہاں آپ نے دوبارہ ظاہری اور باطنی علوم حاصل کیے۔ پھر 25 سال تک آپ مختلف جگہوں کے اوپر عبادات اور ریاضات میں مشغول ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید تھے، پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ مرید ہوئے اس حیات کو پورا لینے کے لیے۔ حالانکہ پیدائشی ولی ہے، سونا ہے، ماں کی گود میں بھی روزے رکھ لیتے تھے کہ نہیں درمیان میں دودھ پیتے تھے جب تک افطار کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، لیکن مرشد پھر بھی چاہیے تھا تاکہ اس کا زیور بن جائے۔ بغیر استاد کے کوئی چیز بنتی نہیں تھی، تو وہ استاد کی تلاش میں اس طرح رہے، پھر استاد کے کہنے کے مطابق یہ ان عبادات میں مشغول رہے۔ پھر آپ کو حکم ہوا تو پھر آپ نے ان چیزوں کو حاصل کر کے پھر آپ نے تدریس، تقریر، تصنیف اور ارشاد کے ذریعے دین کا وہ کام کرنا شروع کیا۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی وہی لگتی گئی، دل اندر تک گھستا گیا، اللہ کے احکامات اوامر اور نواہی میں بدلتے گئے۔ چور آیا ہے تو دل چوری کی طرف نہیں گیا، پھر اس کی ظاہر بھی بدل گیا، صورت بھی بدل گئی اور کردار بھی بدل گیا۔ آج ہم کہتے ہیں نسبت ہے، نسبت سے پہلے بھی بیٹے تو ویسے ہی ہے، بعد میں بھی ویسے ہی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا نسبت اس وقت کام آتی ہے اگر اس کا اثر ہو چکا ہو، تاثیر ہو۔
اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ کے آج سے آپ کی محفل کے اندر میں 50 60 ہزار تک لوگ جو ہے وہ محفل میں بیٹھا کرتے تھے، لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جو مختلف اساق میں تھے آپ نے توبہ نصیب ہوئی، 5000 سے زیادہ غیر مسلم آپ کے سامنے جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ بھی پڑھ رہے تھے بغداد میں، وہاں پتہ چلا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، عجیب بندہ ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ نہیں نظر آتا، پتہ نہیں کدھر چلے گیا۔ لوگ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ یہ اس کو کیا ہوتا ہے، کبھی لوگوں کو نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا، وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وقت کا ایک غوث تھا، اس طرح اس کی کیفیات تھیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں اس بات کو شرف الدین ابو سعید عبداللہ بن ابی اسرون، وہ فرماتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کر رہے تھے، میرے ساتھ ابن سقا بھی تھا اور یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ ہم نے آپس میں سوچا کہ ہم جاتے ہیں یار اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب اس زیارت کے لیے جانے والے 3 بندے ہیں، یہ عبداللہ جو ہیں ابو سعید عبداللہ، ان کے دل میں تھا یار اتنا بڑا وہ آدمی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پوچھنی چاہیے جس سے پتہ چلے لوگوں کو بھی کہ یار یہ بہت بڑا آدمی ہے اور میرے بھی بڑا علم میں اضافہ ہو جائے گا، تو مجھے بھی معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہے کہ نہیں۔ ابن سقا کے دل میں یہ بات تھی، ہمیں مشہور ہوا ہے، مجھے اتنا خود چیزوں کا پتہ ہے، میں اس کی ایسی تیسی پھیروں گا، اسے میں اس طرح کی ذلیل کر دوں گا کہ اس کو کوئی جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب یہ اس کے اندر بغض ہے، اندر بے ادبی ہے۔ ان کے اندر میں بے ادبی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ادب کے اندر میں ان کے لیے سوال ہے۔ عبد القادر جیلانی اللہ عنہ کے دل میں کیا تھا، کہتے یار یہ اتنا اللہ کا رحمت اور فضل والا بندہ ہے، میں اس کی زیارت کروں گا، اللہ اس کے صدقے سے میرے اوپر بھی اپنا رحمت کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دور سے ان کو نظر آیا، جب وہاں قریب گئے تو دیکھا نہیں ہے، پھر دیکھا تو نظر آیا، یہ جائے ملے ان کو۔ انہوں نے ایک دم ایسے کہا، ابن سقا تو نے مجھے ذلیل کرنا ہے تو میرا رب کے سامنے تیری ضلالت کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں تیرے اندر کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں۔ وہ حیران ہو گئے۔ ان کو عبداللہ ابن اسرون کو آپ نے فرمایا تجھے بہت شوق ہے اس چیز کا، تو حق میں وقتوں کے ساتھ رہ کر بڑے علم میں اس طرح آ جائے گا اتنے عہدوں کے اوپر کہ تجھے اپنے رب کی طرف فرصت کم ملے گی اور تو دنیا کے اندر میں گردن تک دنسا ہوا ہوگا، لیکن ہوگا دین کے ساتھ۔ اور عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا بیٹے تو ذرا میرے قریب آ، تیرے اندر سے مجھے ایسی خوشبو آتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک دن تو کہے گا کہ میرے دور کے جتنے بھی اولیاء ہیں میرا قدم ان کی گردن پہ ہے۔ یہ ادب تھا جس نے ان کو یہ مقام دے دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عجیب بات ہے، جو سلوک میں آتے ہیں لوگ، ہم جب اعتراض میں اس طرح ہوتے ہیں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا، اپنا بگڑتا ہے۔ ابن سقا کے ساتھ کیا ہوا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا، بادشاہ وقت کے ساتھ اس کا کام ہو گیا۔ بادشاہ اس پہ اتنا ناز کرتا تھا کہ عیسائیوں کو اس نے دعوت دیتا تھا، چیلنج، آؤ نا میرے ابن سقا کے ساتھ مناظرہ کر کے، کوئی اس کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ لیکن اسی بادشاہ کی بیٹی کو ابن سقا نے دیکھا تو اپنا آپ بھول گیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مجھے چاہتا ہے تو عیسائیت اختیار کر، اسلام چھوڑ دے۔ اس کی خاطر اس نے اسلام چھوڑ دیا، اتنا بڑا عالم ہو کر۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جو فرمایا تھا میں تیرے اندر کفر کی آگ دیکھ رہا ہوں، تو اس طرح وہ بری حالت کے اندر میں وہ موت سے ہمکنار ہوا۔ اور یہ دوسرے صاحب ابن اسرون جو تھے، یہ ان کو وزارت ملی، اس وزارت کے ساتھ اس طرح دین کے اندر بڑا نام تھا، لیکن دنیاوی امور میں اتنے مشغول ہوئے کہ بس وہ دین برائے دنیا میں اس طرح بہت دنیا میں اس طرح رہ گئے۔ اور سیدنا عبد القادر جیلانی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کا وہی کام ہوا جس طرح اس طرح ہوا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں سے یہ بات ملی کہ اس ادب نے ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح کیا۔
تو اس ہستی کا اس ماہ مبارک میں دن ہے، اس لوگوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور انبیاء کا تذکرہ عین عبادت ہوتی ہے۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ اتوار والی محفل میں ہم تفصیلاً کچھ باتیں کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں حالات کے بتائیں گے اپنے ایمانوں کی تقویت تازگی کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ادب والا بنا کے رکھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں یہ خلفاء جو تھے ان کا بھی اسی طرح کا قائم تھا کہ اللہ کے احکامات سناتے ہیں، پھر ان کی تشریح بیان کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو دلوں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وہی بندے جو نسبت میں آتے ہیں ان کے لیے شریعت سنت کے مطابق چلنا رغبت کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی دین کی اصل شکل تھی، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیرات بٹتا ہے باڑا نور کا، یہ ان کے غلاموں کے ذریعے ہی ہوگا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کے بعد جس طرح لاکھوں مسلمان ہوئے، تو خواجہ خواجگان کا وقت تھا، اس نے اپنا دین بنا لیا تھا اکبر بادشاہ نے، تو مجدد پاک آتے رہے۔ آج الحمدللہ تحدیث بن نعمت کی بات ہے، میرے مرشد کریم مبارک کی بالواسطہ بلا واسطہ نسبت یہ دلوں کی کھیتی آباد کرتی ہے، دلوں کی کھیتی آباد کرتی ہے، تو دل راغب ہوتے ہیں احکامات خدا کی طرف، اوامر اور نواہی ان سے دور نہیں ہوتا۔ جب دل پہ بات اترتی ہے تو دل پہ اثر ہوگا، وہی اثر وجد و حال کی شکل میں نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہر ولی جس کے سینے میں کوئی چیز ہوگی اور دوسرے کے سینے کو سراب کرے گی، اس کا اثر نظر آئے گا۔ اللہ کا احسان کہ رب نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔